أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے آج اس آیت پر ہمارا یہ تیسرا درس ہے یہ آیت دین کہلاتی ہے اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 39 کی سب سے پہلی آیت نمبر 282 ہے 282 اس آیت کے اب تک ہم دو ٹکڑے سن چکے ہیں کافی تفصیلاً اس کی تشریح اس کی تفسیر اس کے معنی اور مطالب کو ہم جان چکے ہیں آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ایک بار آپ کے آگے پھر سے اس آیت کا ایک لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ اس آیت کے آخری ٹکڑے کو سمجھنے میں آسانی ہو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم لین دین کا معاملہ کرو ادھار سدھار کا جب معاملہ کرو
اور وہ ایک وقت مقررہ تک، وقت میعاد تک ہو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جس لکھنے والے کو اس کانٹریکٹ شپ کے لیے بلایا جائے، اس ادھاری کے معاملے کو لکھنے کے لیے بلایا جائے، اس کاتب کو لکھنا چاہیے پورے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، ان دونوں کے درمیان کاتب کو لکھنا چاہیے پورے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، لہذا وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھانے کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جو ادھاری لے، جو ادھاری میں مال لے یا قرضہ لے، جو مقروض ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ لکھائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس مقروض کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہ اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھانے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، اب جس پر لکھانے کا حق ہے، یعنی کہ جو مقروض، جو قرض دار ہے، جس نے ادھاری میں مال لیا ہے، قرضہ لیا ہے، اگر وہ شخص ناسمجھ ہے، بے وقوف ٹائپ کا ہے، یا پھر بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہے، او لا یستطیع، یا استطاعت ہی نہیں رکھتا لکھانے کی، ایمل، کہ وہ لکھائے، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی اور اس کا جو سرپرست ہے وہ اس معاملے کو لکھا دے پورے عدل کے ساتھ۔ جو اس کا سرپرست ہے، ولی، وہ اس معاملے کو لکھائے پورے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، ایک تو کیا معاملہ لکھنے کا، دوسرا اللہ نے کہا کہ اس معاملے پر دو گواہ تم مسلمان مردوں میں سے طے کر لو، جو گواہی دیں گے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ تجارتی معاملہ جو ادھار پر ہے وہ اسی طرح کا ہے، یہ جو قرضہ فلاں شخص نے فلاں کو دیا ہے وہ اسی طرح کا اور اتنی مدت تک کا ہے، ایسے ایسے انسٹالمنٹ اور ایسے ایسے قسطوں پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر دو گواہ بھی تم مسلمان مردوں میں سے مقرر کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مسلمان مرد گواہ کے لیے نہ ملے تب، رجل، ایک مرد عادل، ضابط، حافظے کا قوی، ایک مرد، وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، اور دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لیے، تم جس کو چاہو انہیں پسند کر لو۔ دو عورتوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر اس میں سے ایک عورت بھول جائے کہ معاملہ کیا ہوا تھا تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ معاملہ ایسے اور ایسے ہوا تھا، اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی قرار پائی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ بھی انکار نہ کرے گواہی دینے سے جب انہیں بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ، جب ایک میعاد کے لیے جب کوئی معاملہ ہو ادھار کا تو ایسے وقت سستی اور کاہلی نہ برتیں، کسی بھی بات کو لکھنے کے لیے، چاہے وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو لکھ لیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ اتنا دھیان سے، اتنی اہمیت سے اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کے پاس بڑی انصاف والی بات ہے۔ وقوم للشہادہ، گواہی کے اعتبار سے بھی بہت ہی قوی، مضبوط اور سب سے سچی اور سیدھی بات ہے لکھنا۔ وعدنا اللہ ترتابو،
اس سے کم یہ تو فائدہ ضرور ہوگا کہ شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے. لکھاوٹ اگر ہوگی 6 مہینے کے بعد 6 سال کے بعد لکھاوٹ دیکھ کر ساری چیزیں یاد آ جائیں گی, شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گی. یہاں تک یہ تھے ہمارے آیت نمبر 282 کے 2 پارٹ, جو اب تک کے 2 دروس میں ہم نے اس کی کافی تفصیلاً ہم نے اس کا مطالعہ کیا, اس کا علم حاصل کیا. اب آئیے اس آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان تکون تجارتا حاضرہ. اب معاملہ ادھار کا ہی نہیں, ادھار دو قسم کے بار بار بیان کر رہا ہوں. ایک وہ جو تجارتی اعتبار سے ایک شخص دوسرے شخص سے مال لیتا ہے ادھاری میں اور کہتا ہے کہ اتنے مہینے کے بعد تمہارا پیسہ لوٹاؤں گا, یا پھر ایک شخص قرضہ دیتا ہے کسی کو, لون دیتا ہے, منی لینڈر ہے, اور وہ ایک وقت مقررہ کے بعد وہ ادھار لوٹانے والا ہے. تو ایسے وقت 2 قسم کی جو مثالی طور پر میں نے آپ کے آگے رکھا. اگر یہ معاملہ رہا تو اب تک کے جو احکامات اللہ نے بیان کیے وہ سارے کے سارے نافذ ہوں گے, اس کے مطابق کام کیا جائے گا. اب اللہ نے کہا الا ان تکون تجارتا حاضرہ, یا پھر ایسی تجارت ہو رہی ہے جو اسی وقت ہے, یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے والا معاملہ ہے, ترنت والا معاملہ ہے. تجارتاً حاضرتاً, اسی وقت اگر یہ تجارت ہو رہی ہے, کوئی ادھاری کا معاملہ نہیں ہے. تدیرونہا بینکم, جو تمہارے درمیان ایسا معاملہ ہو رہا ہو, فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا, تو تم پر اس بات پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اس کو نہ لکھو. یہ آیت اور زیادہ وضاحت کے ساتھ پچھلے احکامات کی بھی اور زیادہ بہتری کے ساتھ وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم وہیں دے رہا ہے جہاں معاملہ ادھاری کا ہو, قرض کا ہو, جھگڑے کا احتمال جہاں ہو, فتنہ فساد کا معاملہ جہاں ہو, حالات کے اور رشتہ داری کے یا تعلقات کے خراب ہونے کا جہاں خدشہ ہو, وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جہاں معاملہ ادھاری کا ہو وہاں اس کو لکھ لیا کرو. اگر معاملہ یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے کا معاملہ ہو, تجارتاً حاضرتاً ہو, تو ایسے وقت اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, ایک اور بات اور کہتا ہے, گواہ مقرر کر لو اگر تم کوئی تجارت کرو, اگر تم کوئی تجارت کرو تو گواہ مقرر کرو. اب یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کی پچھلی آیت سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور اس کے پچھلی آیات سے بھی, پچھلے آیت کے ٹکڑوں سے بھی. اللہ نے کہا وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, جب تم کوئی تجارتی معاملہ کرو تو اس پر گواہ مقرر کرو. تو سب سے پہلا تو اس کا تعلق اس کے پچھلے ٹکڑے سے ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر معاملہ ادھار کا نہیں ہے, ڈائریکٹلی ہو رہا ہے, تو اس وقت لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے مگر گواہ مقرر کرو. اور اس سے پچھلے کے جو ٹکڑے ہیں جس میں ادھاری کا معاملہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو گواہوں کی سخت ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ لکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے دونوں چیزوں سے جڑا ہوا ہے, مگر پھر بھی اس آیت کی اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی سخت ضرورت پڑتی ہے آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھیں گے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو, نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اتنا بولنے اور سمجھانے کے بعد بھی اگر تم لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف دو, کچھ نقصان پہنچاؤ, اگر تم ایسا کرو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو یہ فسق اور فجور ہے, نافرمانی ہے اپنے رب کی.
فرمانی ہے یہ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ احکامات کو بہت بہتر اور بہت اچھے انداز سے تمہیں سمجھاتا ہے، اس کے ہر اینگل کو جانتے ہوئے، اس کے ہر زاویے کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے وہ احکامات کو بہت بہتر انداز سے تمہارے آگے رکھتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 282، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا۔ اب آئیے، پچھلے جتنے احکامات تھے میں نے وہ تو آپ کے آگے رکھے، اب اس آیت کے آخری ٹکڑا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے إِلَّا أَن تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، کہ اگر تم ایسا معاملہ، ایسی تجارت کر رہے ہو جو یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے والا معاملہ ہے، وہی ہو رہا ہے اور ادھار سدھار کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسی تجارت میں اگر تم نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آیت، یہ حکم دے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ تجارت جس میں ادھار کا معاملہ نہ ہو، اللہ نے لکھنے کو مستثنا قرار دیا، کہا کہ یہاں پر اگر نہ بھی لکھو تو چلے گا، تو گیا کہ وہ تجارت جس میں ادھاری کا معاملہ نہ ہو، نہ لکھے تو بھی چل سکتا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اگر تم گواہ مقرر کرو تو بہت ہی اچھا ہے، چاہے وہ معاملہ ادھاری کا ہو، چاہے معاملہ وہ تجارت کا جس میں ادھاری کا معاملہ نہیں ہے، اگر گواہ مقرر کرو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر ادھاری کا معاملہ ہے تو گواہوں کی تو سخت ضرورت پڑے گی، اور ادھاری کا معاملہ نہیں ہے، الی اجل مسمى نہیں ہے، ایک میعاد تک کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسے وقت بھی گواہ مقرر کرو، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اشہدوا اذا تبایعتم کہتا ہے، یعنی حکمیہ جملہ بھی ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ گواہ مقرر کرو جب تم کوئی تجارت کرو، جب تم کوئی معاملہ لین دین کا کرو تو کیا کہتے ہیں، گواہ مقرر کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ احکامات کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم گواہ مقرر کرو، مگر قربان جائیے پیارے آقا پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قرآن مجید کی ایسی بہترین عکاشی کر کے ہمارے آگے پیش کیا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ مائی عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، ذرا ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان کی صحیح طور پر اتباع کر سکیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہی میرے نبی کی زندگی ہے، میرے نبی کا جو ماڈل ہے وہ بالکل وہ قرآن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بہترین عکاشی، بہترین کیا کہتے ہیں اس کا مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن کیا ہے اور صحیح طور پر قرآن کو کیسے سمجھا جائے، کس آیت کا، کس ٹکڑے کا کیسا معنی اور مفہوم لیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں اس کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر بھی اللہ تو حکم دے رہا ہے تو اشہدو، گواہ مقرر کرو، چاہے وہ تجارت فوراً کیوں نہ ہو، ادھاری کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر بھی گواہ مقرر کرو۔ اس آیت کا جو اب جو مفہوم نکلے گا سیرت پاک کو دیکھنے کے بعد، احادیث مبارکہ کو اس آیت سے جوڑنے کے بعد، وہ نکلتا ہے گواہ مقرر کرنا اگر معاملہ ادھاری کا نہیں ہے تو بہتری میں سے ہے، اس میں سے ہے بہتر ہے کہ گواہ مقرر کرے اگر معاملہ ادھاری کا نہیں ہے تو، اگر گواہ مقرر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں اگر معاملہ ادھاری کا نہیں ہے تو۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کی زندگی سے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس آیت کا صحیح مفہوم، اس آیت کے ٹکڑے کا صحیح مفہوم بھی ہم سمجھتے ہیں۔
یہ حدیث سنن ابو داؤد، مسند احمد اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اور جو عربی متن جو آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں یہ سنن ابو داؤد کا متن ہے. اس حدیث کے راوی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث اس طرح ہے ان عمارۃ ابن خزیمہ، عمارۃ ابن خزیمہ کہتے ہیں ان عمہ حدثہ کہ ان کے چچا نے ان سے یہ بات بیان کی، یہ حدیث بیان کی. وہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. کون ان کے چچا؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان النبی ابتاع فرسا من اعرابی، بہت ہی پیارا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور یہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں صحابی رسول کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک بدو سے ایک گھوڑا خریدا. تجارت کی ہوئی، گھوڑے کی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے، بدو کہتے ہیں اعرابی، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں جنگلی، یعنی جنگلی کا مطلب جنگل والا نہیں ہے، گوار جس کو کہتے ہیں، گوار، اعرابی، بدو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک گھوڑا خریدا. حدیث کو غور سے سنیں تو یہ آیت بھی سمجھ میں آئے گی اور بہت سارے مسائل ہمیں سمجھ میں آئیں گے. فاستتبعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقضی ثمن فرسہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ طے کیا، گھوڑا خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا، اعرابی نے گھوڑا بیچ دیا، اب قیمت ادا کرنی تھی، صرف قیمت ادا کرنی باقی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف نکلے. وہ اعرابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکلا تاکہ پیسہ حاصل کرے، قیمت اس کی لے لے. فسرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں تھوڑا تیزی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آگے نکل گئے، جلدی آگے نکل گئے. وہ اب تو الاعرابی، اعرابی تھوڑا پیچھے رہ گیا، اعرابی پیچھے رہ گیا، اور گھوڑا اس کے پاس تھا، اس کا گھوڑا اعرابی کے پاس تھا. وطفق رجال یعترضون الاعرابی. راستے میں کچھ لوگ ملے، راستے میں کچھ لوگ اس اعرابی سے ملے. فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرْسِ. اور وہ گھوڑے کے تعلق سے بات چیت کرنے لگ گئے، اتنا اچھا گھوڑا ہے، کتنے میں دو گے، کہ معاملہ طے کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ٹھہرائی تھی اس سے کچھ زیادہ ہی قیمت لوگوں نے لگانی شروع کر دی، لگائی لوگوں نے. وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيُّ ابْتَاعَهُ. اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خریدا ہے. معاملہ طے ہو چکا ہے، اس بات کا علم ان لوگوں کو نہیں تھا. تو لوگوں نے گھوڑے کو دیکھ کر اعرابی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، بات چیت کی، یہاں تک کہ کچھ قیمت زیادہ بھی لگا دی اس گھوڑے کی. فنادى الاعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی پیچھے سے اور کہا، فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته. آواز دی اور کہا کہ کیا تم یہ گھوڑا خرید رہے ہو یا میں اس کو کہیں اور بیچ دوں. کیا کہا؟ کیا تم یہ گھوڑا خرید رہے ہو مجھ سے یا پھر یہ گھوڑا میں کسی اور کو بیچ دوں. کیونکہ معاملہ قیمت کے بڑھ جانے کا تھا، نیت بدل گئی اس کی.
تو اس نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ کیا تم یہ گھوڑا خرید رہے ہو یا میں کسی اور کو بیچ دوں؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اس کی آواز سنی تو رک گئے. فقام النبی حین سمع نداء اعرابی، اس اعرابی اس بدو کی جیسی ہی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، کھڑے ہو گئے. اب پوچھا فقال اولیس قد ابتعته منک، اعرابی کیا میں نے یقیناً تجھ سے یہ گھوڑا خریدا نہیں ہے؟ پوچھا کیا میں نے یہ گھوڑا تجھ سے خریدا نہیں ہے؟ خریدا ہے. فقال اعرابی، اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سن کر کہا لا واللہ ما بعتکہ، ارے نہیں اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں یہ گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. کہا میں نے تو تمہیں یہ گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا بلا قد ابتعته منک، ارے کیوں نہیں، میں نے تو یقیناً تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے، تم سے یہ میں نے بیع کی ہے، یہ خرید و فروخت تمہاری میری ہو گئی ہے، کیوں نہیں، میں نے تم سے ضرور خریدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وتفق الاعرابی، اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ موڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا یقول حلم شہیدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا، کوئی گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دیکھیے ایک حدیث میں آیت کا صحیح معنی مفہوم بھی اور کئیوں مسائل کا حل بھی ایک ہی حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہاں سے ایک صحابی رسول گزر رہے تھے، یہی جو اس حدیث کے راوی ہیں، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال خزیمہ بن ثابت انا اشہد انک قد بایعتہ. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے بیع کی ہے، اس سے گھوڑا خریدا ہے. فقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خزیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف مخاطب ہوئے، ان کی طرف رخ پھیرا اور ان سے پوچھا فقال بیما تشہد، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، میں نے خریدا، تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ کیونکہ معاملہ اس کے میرے بیچ میں ہوا تھا، وہاں تو کوئی تھا نہیں، تم نے گواہی کس بنیاد پر دی؟ پوچھا تو صحابی رسول نے کہا فقال بالتصدیق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو سچا جانتا ہوں میں، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ نے خریدا ہے تو ضرور خریدا ہے، آپ کی سچائی پر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ضرور خریدا ہے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد خزیمہ کی ایک شخص کی گواہی دو لوگوں کے برابر ہے. دو لوگ گواہ دینے کے بعد جو معاملہ فیصلہ ہونا چاہیے وہ اگر خزیمہ دے دے گواہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گواہی کافی ہو جائے گی. یہ ہے سنن ابو داؤد کی حدیث جس کا ابھی متن میں نے آپ کے آگے رکھا. مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث سے کیا کیا معاملات طے ہوئے؟ پہلے تو یہ کہ یہ آیت وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یعنی گواہ مقرر کرو جب تم تجارت کرو، یہ افضلیت کے طور پر ہے، بہتری کے طور پر ہے. اگر معاملہ صاف صاف ہو، کوئی ادھاری کا نہ ہو تو گواہ مقرر نہ بھی کرے تو چلے گا، لکھے نہ، اگر نہ لکھے تو بھی چلے گا، دونوں مستثنا قرار دیے گئے. اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اعرابی سے تجارت کی تو کوئی گواہ مقرر نہیں کیا تھا، تبھی تو صحابی کو آ کر گواہی دینا پڑی. ہاں یہ بہتر اس لیے قرار دیا تاکہ جھگڑا فساد کا احتمال نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تعلقات خراب نہ ہو، اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ گواہ مقرر کر لے. بہتری کے طور پر جس طرح معاملہ صاف صاف لین دین کا بھی ہے، کوئی لکھنا چاہتا تو لکھ سکتا ہے، اس طرح کوئی گواہ مقرر کرنا چاہتا تو کیا ہے گواہ بھی مقرر کر سکتا ہے. اس کی دلیل ایک اور حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں آپ کے آگے رکھی تھی، بڑی پیاری حدیث، بڑی جامع حدیث، صحیح بخاری کی حدیث.
اس سے بھی یہ معاملہ صاف ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بتلایا بنو اسرائیل کا، اس میں دونوں بنو اسرائیل آپس میں تجارت کا اپنا قرضے کا معاملہ کرتے ہیں. قرضہ لیتا ہے ایک بنو اسرائیل دوسرے بنو اسرائیل سے، وہاں پر بھی نہ کوئی لکھاوٹ ہوتی ہے نہ کوئی گواہ مقرر کیے گئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ادھاری معاملہ دے دیتا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، میں اس کو عربی نہیں پڑھوں گا بلکہ ڈائریکٹلی اس کا جو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو اسرائیل میں 2 شخص تھے. ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ مجھے کچھ 1000 دینار چاہیے، ادھاری لون چاہیے، قرضہ چاہیے. اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ضامن ہے ضمانت کے لیے؟ اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، ضمانت کے طور پر بھی اللہ ہی کافی ہے. ان دونوں باتوں کو سن کر اس نے کیا کیا، 1000 دینار اس کو دے دیے. اب وہ 1000 دینار لے کر بحری سفر پر نکلا، سمندری سفر پر نکلا، اپنا پورا کام کاج کر لیا. ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس نے لیا تھا، کہا تھا کہ اتنی مدت کے بعد میں تمہارا قرضہ لوٹا دوں گا. جب وہ سمندری سفر میں اپنا کام کاج کر چکا اور اس کی وہ جب مدت آئی تو وہ سمندر کے کنارے آیا، 1000 اشرفیاں 1000 دینار لے کر وہاں پر آیا. بہت کوشش کی مگر کوئی سواری نہ مل پائی اپنے دوست کے پاس آنے کے لیے تاکہ اس کا قرضہ لوٹا دے. پھر اس نے کیا کیا، ایک لکڑی اٹھائی، صحیح بخاری کی حدیث، لکڑی اٹھائی، اس کو اندر سے پھوکڑ کیا، کھوکھلا کیا، اس کے اندر 1000 دینار ڈال دیے اور ایک چٹھی اور ایک خط بھی لکھا اور کہا اللہ سے کہتا ہے مخاطب ہو کر، اللہ تو جانتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے پوچھا تھا ادھاری دیتے وقت کہ کیا گواہ ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ گواہ کے لیے کافی ہے. تو اس پر وہ خوش ہو گیا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ضامن ہے ضمانت کے طور پر، تو میں نے کہا تھا اللہ تو وہ کفا باللہ کفیلا، ضمانت کے طور پر اللہ کافی. اس پر بھی وہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے مجھے یہ ادھاری میں ایک وقت مقرر تک کے لیے اس نے یہ ادھاری دی، یہ قرضہ دیا. اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، میں نے تجھے ضامن کھڑا کیا تھا، آج مدت آ چکی ہے، میں یہ پیسہ اس کو، یہ دینار اس کو لوٹانا ضروری ہے. اللہ تو اس کو پہنچا. اللہ سے جو بھی دعا کی اس نے اس کے اندر ڈال کے اس کا منہ پیک کیا، سیل کیا، اس کو پانی میں پھینک دیا، سمندر کے حوالے کر دیا اور پھر سواری کی تلاش میں اور نکل پڑا. سواری کے لیے جستجو کرتا رہا. ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر دوسرا معاملہ. وہ شخص جب وقت آیا تو وہ کیا ہے، سمندر کے کنارے آیا تاکہ دیکھے کہ کوئی سواری آ رہی ہو یا اس کا دوست خود آ رہا ہو یا کسی کے ہاتھوں پیسہ ہے اس نے بھجوایا ہے. یہ دیکھنے کے لیے وہ سمندر کے کنارے آیا. دیکھا تو کوئی سواری تھی نہیں، ایک لکڑی گری ہوئی تھی. سوچا کہ اس کو اٹھا لوں، سکھا کر جلانے کے کام آ جائے گی یا پھر کسی دوسرے کام میں آ جائے گی. لکڑی اٹھائی، گھر پہ آ گیا تو اپنے گھر والوں کے پاس آ کر اس لکڑی کو پھوڑا تو اندر سے 1000 دینار نکلے اور ایک چٹھی بھی نکلی جو اس نے لکھی تھی، اپنے دوست کے نام اس نے چٹھی لکھی، وہ بھی نکلی. اب کچھ ہی مدت کے بعد اس کا دوست بھی، اس کو سواری مل گئی، وہ بھی آ گیا، مگر آیا تو 1000 دینار لے کر آیا. 1000 دینار لے کر آیا. آتے ہی معذرت چاہیے کہ بھائی میں نے وقت پر بہت کوشش کی کہ تمہارا پیسہ تم تک لوٹاؤں مگر سواری نہیں مل پائی، اس نے میں لوٹا نہیں پایا. تو جس نے قبضہ دیا تھا اس نے پوچھا کہ کیا بھائی آپ نے میری طرف 1000 دینار بھیجے تھے؟ ایسے سوال سنا تو کہا بھائی میں نے ابھی تو آپ کو کہا کہ مجھے کوئی سواری ملی ہی نہیں تو میں کیسے بھیجتا، اس لیے اب لے کر آیا ہوں 1000 دینار. 1000 دینار سامنے رکھ دی. یہ کیا ایمانداری ہے، 1000 دینار رکھ دی. پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی لکڑی وغیرہ میں ڈال کر پیسے بھیجے تھے؟ وہ واقعی تم نے اللہ کو ضامن، اللہ کو گواہ بنایا تھا تو اللہ نے وہ چیز مجھ تک پہنچا دی. جاؤ بھائی آپ خوش رہو، تمہارا 1000 دینار لے کر جاؤ. جو 1000 دینار میں نے تمہیں دیے تھے وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دی. یہ حدیث
کا یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی آپ غور کر سکتے ہیں کوئی گواہ مقرر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لکھاوٹ ہے. کیوں؟ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر معاملہ بھروسے کا ہو تو اس وقت نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ گواہوں کی ضرورت ہے. اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے آیت دین کا وہ یہی ہے کہ اگر معاملہ بھروسے کا ہو تو نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ گواہوں کی. جہاں جھگڑا فساد کا احتمال ہو، جہاں شکوک و شبہات سے تعلقات خراب ہونے کا احتمال ہو اور معاملہ اگر ادھاری کا ہو تو وہاں لکھنا بھی چاہیے اور گواہ بھی چاہیے. اگر معاملہ تجارت کا ایسا ہے جو یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے کا ہے تو اس وقت بھی نہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی گواہ کی ضرورت ہے. یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم ہے نا. تو اس حدیث سے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے ادھاری دی ایک وقت کو مقرر کیا، اس نے کہا اتنی مدت کے بعد تمہیں لوٹانا ہے. آج ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ادھاری دے دیتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں کس کو دیے اور کہاں دیے. اور جس نے ادھاری لی اس کی بھی جستجو دیکھیے، وقت مقررہ پر برابر جگہ پر آیا اب تاکہ پہنچائیے جستجو ہوتی ہے. اور ادھر دیکھیے جس نے ادھاری دی تھی اپنا حق حلال کا پیسہ تھا، یہ بھلے وہ 1 روپیہ کیوں چھوڑا نہیں، آیا سمندر کے کنارے کہ مجھے میرا پیسہ ملے. یہ پیسہ دینے کی جیسی نیت ہوتی ہے، پیسہ ویسا لینے اور وصول کرنے کی بھی نیت چاہیے کیونکہ وہ حلال کا حق حلال کا پیسہ ہوتا ہے، ہماری محنت کا پیسہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم. تو اگر ادھاری دے مدد کرے تو مدد ہے، اس میعاد کے بعد اس کو واپس لینا بھی چاہیے. اگر وہ تنگ دست ہے تو سہولت ہے، جیسا کہ آپ کے آگے بہت ساری حدیث سے بہت ساری آیات سے پہلے آ گئی کہ ایک دن کے بدلے اتنے ہی صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو. اگر معاف کر دے تو صدقے میں ہی شامل، اگر وہ دے ہی نہیں سکتا ہے تو. مگر اس کے تعلق سے میں نے دوسری بھی بہت ساری حدیثیں رکھا کہ صحابہ کرام وغیرہ اگر کوئی شخص دے نہیں سکتا تو اللہ کی قسمیں لیا کرتے تھے کہ اللہ قسم کا کہ تو دے نہیں سکتا، تب ہوتا تھا پھر تب جا کے معاف کرتے. تو یہ بہت ساری حدیثیں بہت سارے آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر معاملہ ایک بار پھر سے اس آیت کا نچوڑ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ اگر معاملہ ادھاری کا ہو، چاہے وہ قرضے کی شکل میں ہو یا ادھاری تجارت کی شکل میں ہو، اس وقت لکھنا بھی چاہیے اور گواہ بھی مقرر کرنا چاہیے. یہ آیت کا پہلا مفہوم. دوسرا، اگر معاملہ یہ ہاتھ دے یہ ہاتھ لے کا اگر ہو تو اس وقت نہ لکھنے کی ضرورت نہ گواہوں کی ضرورت. اگر گواہ مقرر کر لے تو بہت بہتر ہے ورنہ کوئی حرج نہیں. تیسرا، اگر معاملہ بھروسے کا ہے، بھلے ہی وہ ادھاری کا ہو چاہے بغیر ادھاری کا ہو، نہ گواہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی لکھنے کی ضرورت ہے نا. آئیے اس آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں. اس میں اللہ کہتا ہے وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے. کیا مطلب ہے اس آیت کے ٹکڑے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے، لکھنے والے کو گواہی دینے والے اتنے دور دراز کے علاقے میں بلایا جائے جس سے ان کی مصروفیات میں حرج پڑے یا ان کے کاروبار کا نقصان ہو. یہ لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف دینا، اللہ نے کہا یہ مت کرنا. گواہوں کو ان کی سہولت کے حساب سے گواہی دینے کے لیے بلانا چاہیے، لکھنے والے کو اس کی سہولت کے حساب سے اس کو لکھنے دینا چاہیے. ایسا نہ کرے کہ لکھنے والا کہیں رہتا ہے، اس کو اتنے دور سے اٹھا کے لایا ہے، اس کے بیوی بچوں کا حق مارا جا رہا ہے، اس کی تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، اس کی مصروفیات میں خلل پیدا ہو رہی ہے، مگر اس کو بلایا تھا. دیکھو اللہ نے کہا نا کہ لکھنے والے کو لکھنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ آیت پیش کر کے اس پر جبراً لکھنے کے لیے لاگو نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا انہیں تکلیف نہ دو. اسی طرح گواہوں کو بھی دور دراز سے بلا کر گواہی دینے لگا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ گواہی دینے والے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، گواہی دینے سے انکار نہ کریں. یہ کہہ کر دور دراز سے بلا رہے ہیں، ان کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، ان کے بیوی بچوں کا حق مارا جا رہا ہے، ان کی مصروفیات میں خلل پیدا ہو رہی ہے. بلا کر دور سے بلا کر انہیں گواہی دینے لگانا، یہ بھی کیا ہے؟
ان کا نقصان کرنا ہے۔ اسی طرح ان کو جھوٹی بات لکھنے، جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ انہیں ان کا نقصان پہنچانا ہے، ان کو تکلیف دینا ہے۔ کاتب کو جھوٹی بات لکھنے یا گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کرنا، یہ ان کا نقصان کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے کہا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تم نے وہی کیا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو یہ فسق اور فجور ہے، یہ نافرمانی ہے اپنے رب کی۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، دیکھو اللہ کتنے پیارے انداز سے تمہیں سکھاتا ہے اپنے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے، کتنے بہترین انداز سے، مثالوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے وہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کس حکم کو کیسے سمجھایا جائے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 282، جو ہمارے کل 3 حصوں میں 3 پارٹ میں یہ آیت مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت دین کو سمجھنے اور تجارت کو سمجھنے، اسلامی طریقے سے سمجھنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے، ان آیتوں پر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔